بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین۔ صبح اٹھنے کے بعد ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ جب ہم اپنے پیرنٹس سے ملتے ہیں، بچوں سے ملتے ہیں یا کسی دوست احباب سے کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں، اور یہ جملہ ہماری تہذیب کے اندر بڑا نمایاں مقام رکھتا ہے، لیکن شاید ہی کبھی ہم نے اس جملے پر غور کیا ہو۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ اور یہ سلامتی کا کہتے ہوئے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، یعنی ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ کس سے سلامتی ہو؟ یعنی میری طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے، وہ پیغام ہے کہ آپ میرے ہاتھوں محفوظ ہیں، آپ کو میری طرف سے کوئی گزن نہیں پہنچے گی، میری طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جو معاملہ کروں گا وہ سلامتی کے دائرے کے اندر ہوگا، سلامتی کے حصار کے اندر ہوگا۔ اور پھر واپسی پر جو ہمیں جواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وعلیکم السلام۔ آؤ ہم دونوں ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ میری طرف سے بھی آپ کو سلامتی ملے گی۔ تو ہم اپنی صبح کا آغاز ایک ایسے ماحول کی بنیاد پر رکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سلامتی والا ماحول قائم کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری صبح سلامتی کے آغاز سے ہوگی، ہماری رات تک جب تک ہم سوتے نہیں ہیں تب تک ہم اس معاشرے میں خیر و برکت کا ذریعہ بنیں گے، سلامتی کا ذریعہ بنیں گے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے ضامن ہوں گے، بلکہ ورحمۃ اللہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے، وہ برکاتہ، اور آپ کی زندگی میں برکتیں جو ہیں وہ نازل ہوں۔ تو بندہ مومن اور اس معاشرے کے اندر بسنے والا کوئی بھی انسان، بھلے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، اس کی سب سے اولین، سب سے بنیادی خواہش جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ سلامتی کے حصار میں رہے، اور وہ امن کے حصار میں رہے، وہ ایک ایسے ماحول میں رہے کہ جہاں پر اس کے لیے کوئی بری خبر نہ ہو۔ تو اچھی خبریں وہ اس وقت آتی ہیں جب سلامتی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کی چڑیا، معیشت کی فاختہ ایسے ماحول میں ہی پروان چڑھتی ہے جہاں پر امن ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں امن نہیں ہے، جن ملکوں میں سلامتی نہیں ہے، وہاں کی معیشت بھی زبوں حال ہے، اور جس ملک کے اندر امن نہیں ہے وہاں سے فاختہ جس طرح اڑ جاتی ہے امن نہ ہونے کی وجہ سے، اسی طرح ان ملکوں سے برین ڈرین ہوتا ہے، اچھا ذہن وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زمین بنجر ہو جاتی ہے اور انسانی دماغ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ ہم لوگ باتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کی گہرائی میں جا کر کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا معاشرے کے ساتھ کنیکشن کیا ہے، اس کا ربط اور تعلق کیا ہے؟ تو میں نے 3 ایسے مہمانوں کو دعوت دی ہے جو ایک عرصے سے اس ملک میں، اس سوسائٹی کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ آئیڈیاز کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم ہیں، بڑے پلیٹ فارم ہیں، ان کے ذریعے معاشرے کے اندر، نوجوانوں کے اندر خصوصی طور پر وہ امن و امان کے قیام کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی امن قائم ہونا چاہیے، امن قائم ہونا چاہیے، نہیں، وہ طریقے بتاتے ہیں کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن پر چل کے ہم معاشرے کے اندر امن قائم کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد رحیم صاحب، یہ ایک مختلف ادارے ہیں، ان کے لیے امن و امان کے قائم کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ سرچ فار کامن گراؤنڈز، مشترکات کے لیے کہ آؤ تلاش کریں ان گراؤنڈ کو، ان بنیادوں کو جہاں پر ہم سارے مشترک ہیں، آئیں اس پر بیٹھتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو شاہد صاحب بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ سب۔ ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں نعمت الرحیم، جامعہ سراجیہ نعیمیہ لاہور سے ان کا تعلق ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ وہاں پر بہت سی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی کرواتی ہیں اپنے مدرسے کے اندر۔ بہت شکریہ نعمت الرحیم آپ کا۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں دلاور خان صاحب، شعور فاؤنڈیشن، یہ بھی نوجوانوں کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے اور ڈیفرنٹ جو آئیڈیاز ہیں ان پر کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ دلاور صاحب آپ یہاں تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ۔ شاہد رحیم صاحب، تھوڑا سا تو میں نے بتایا کہ مذہب کی کیا بنیادیں امن و امان کے قیام کے لیے، میں تھوڑا سا سائنٹیفکلی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ امن کیا ہے اور انسانی معاشرے میں امن کے قیام کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ سبوق، اتنا امپورٹنٹ اور وقت کی ضرورت کے مطابق یہ ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ اور اصل چیز تو امن جو ہے وہ آپ کے لیے مختلف ہوگا، میرے لیے مختلف ہے، پاکستان میں رہنے والے مختلف علاقوں کے لیے مختلف ہے۔ دیکھیں آپ کس سچویشن میں ہیں، امن اس کے حوالے سے ڈرائیو ہوتا ہے بیسیکلی۔ ہو سکتا ہے کہ کے پی میں رہنے والے
جو لوگ ہیں ان کے لیے امن کی کوئی اور ڈیفینیشن ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس 2 روپے بھی نہ ہو. جو معاشی حالت ہے پاکستان میں آج کل، اس کے حوالے سے امن کی ڈیفینیشن ان کے لیے مختلف ہو. تو یہ ایک کوئی ایک ورڈ نہیں ہے، بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچویشن کا نام ہے. صحیح. کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے مختصر پوچھیں، جو ابھی تک میں نے دیکھا لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، اس میں یہ ہے کہ وہ ایسا معاشرہ، ایسا گھر، ایسا ماحول جس کے اندر رائے کی آزادی ہو، پہناوے کی آزادی ہو، کھانے کی آزادی ہو، گفتگو کی آزادی ہو، سوچ کی آزادی ہو، لکھنے کی آزادی ہو، ایکسپریشن کی آزادی ہو، موڈ جو آپ کا ہے اس کی آزادی ہو، بات چیت کی آزادی ہو، مذہب کو پریکٹس کرنے کی آزادی ہو، گردواروں کی آزادی ہو، چرچ کی آزادی ہو، مسجدوں کی آزادی ہو. ٹھیک ہے، وہ معاشرہ جو ہے اس کو آپ پرامن معاشرہ کہہ سکتے ہیں. میں اس کے مثال ایک گھر سے لیتا ہوں کہ گھر کے اندر اگر بیوی کے حقوق صحیح ادا ہو رہے ہیں اور بیوی اپنے فرائض بھی صحیح ادا کر رہی ہے، بچے اپنے حقوق اور فرائض صحیح ادا کر رہے ہیں، اور اس طرح ہسبینڈ بھی اپنے صحیح حقوق اور فرائض ادا کر رہا ہے، اور نہ صرف اپنے گھر کے اندر بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر، اپنے محلے میں اس کو بھی صحیح آپ پھر آگے کرتے جائیں. ریپل ایفیکٹ ہے، ریپل ایفیکٹ ہے. لائک آپ اپنے آپ سے کس طرح بیلنس رکھتے ہیں. تو امن تو بیسیکلی آپ کے اندر سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کے اندر امن کیا ہے. تو یہ پھر اس کا ایفیکٹ آپ کی ذات سے شروع ہو کے آپ کی فیملی، امیجیٹ فیملی، آپ کے ماں باپ، پھر اس کے بعد آپ کے بہن بھائی، آپ کی سوسائٹی، آپ کے محلے دار، پھر ملک، پھر معاشرہ، پھر صوبہ، پھر دنیا. صحیح. تو یہ میرا خیال میں اس کو کسی ایک پیراہے میں یا ایک سینٹنس میں تو بیان کرنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے ابھی تک. لیکن امن بیسیکلی وہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی آزادی موجود ہے اور کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی آپ کے اوپر معاشی طور پر، معاشرتی طور پر. تو میرا خیال میں وہ معاشرہ، وہ مطلب ایسا معاشرہ کہ جہاں پر انسان اپنی آزادیوں کو پریکٹس کر سکے، ایسے معاشرے کا نام، ایسے معاشرے میں جو امن ہے، مطلب اس کو کہتے ہیں، اس پریکٹس کرنے کا نام جو ہے امن ہے. جی ہاں، پریکٹس کرنے کا نام بھی ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنے کا نام بھی ہے. پہلے تو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے نا چیزوں کو. صحیح. کہ وہ کسی تربیت کے نظام کے تحت سیکھیں گے نا، کسی کے ساتھ سیکھیں گے. مثال کے گھر میں اگر میاں بیوی لڑائی کر رہے ہیں تو بچے کیا سیکھیں گے؟ ایسی ہی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ ایک معاشرے کو یونٹ، میں تو چھوٹے یونٹ سے بات کرتا ہوں نا، میں تو بڑے معاشروں کی بات ہی نہیں کرتا، میں تو گھر کی بات کرتا ہوں. صحیح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مثلا ایک گھر کے ماحول کو بگاڑنے میں آپ اکثر کہتے ہیں کہ یار پھوپھی کا بڑا ہاتھ ہے، ساس کا بڑا ہاتھ ہے، اور رشتوں کو پامال کرتے ہیں نا. جی وہ ساس ایسی ہے، آپ کی ساس ایسی ہے، ان لاز ایسے ہیں. یہ تو ہم روٹین کی میں بات کر رہا ہوں. میں تو بڑی کوئی مشکل بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. میں تو وہ صبح کا ٹائم ہے، ہم تو ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہو رہی ہیں. اور پھوپھی کو بدنام کرنے کے لیے اور ساس کو بدنام کرنے کے لیے اور دیور کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں، یا محلے دار ایسا ہے، تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں، تھوڑا سا اصل میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا نا، ہم کبھی اپنے کرتوتوں پر غور کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. ہم اصل میں ہمیشہ، ہم ساری زندگی غلط بھی رہتے ہیں، اپنا موقف بھی بدلتے ہیں، اور زندگی کے آخری دن میں ہم یہی سمجھیں کہ ہم ہی ٹھیک تھے. سبوک ہم اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہ رہے نا، بلکہ ہم ایکسپیکٹ تو معاشرے سے بہت کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں معاشرہ یہ دے، ہمارا یہ رشتہ ہمیں یہ دے. لیکن ہم سے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے ہماری آنکھیں بالکل بند ہوتی ہیں. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں آپ نے کی ہیں، اور خصوصاً گھر کے تناظر میں لازمی ہم سب کے یہ ایکسپیرینس ہیں. ہم نے اپنے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ جن گھروں میں ہم پلے بڑے، ہم نے اڑوس پڑوس میں دیکھا کہ وہاں پر لڑائی، مار کٹائی، بات نہیں سننی. بچہ سوال کرے کہ تم کون ہوتے ہو، ابھی جمعہ 7 دن تو تمہیں ہوئے ہیں اور تم اٹھ کے ہمارے سامنے باتیں کر رہے ہو، کل ہم تمہارے ساتھ یہ کرتے تھے. تو یہ ماحول ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کے اندر. تو میں نعمت الرحیم آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو بتائیں آپ کا اپنا ذاتی تجربہ کیسا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو گھروں کے اندر ایک غصے کی کیفیت ہے، کیونکہ شاہد صاحب نے بڑی اہم بات کہی کہ بچہ تو وہیں سے سیکھتا ہے، اچھا سیکھے برا سیکھے، وہ ساری زندگی اس کی عکاسی ہوتی ہے جو اس نے گھر سے سیکھا ہوا ہوتا ہے یا معاشرے سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے؟ سر میں یہی کہنا چاہوں گی، جیسے سر شاہد نے کہا کہ ہم فوراً سے دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پازیٹیوٹی کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ دے، یا وہ پہل کرے، یا اس طرح کی سب چیزیں. ہم اپنا رول نہیں پلے کر رہے ہوتے. اسی بات کو میں کہوں گی کہ ہم اپنا رول فوراً سے چینج کر لیتے ہیں. جب مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ کیا جائے گا، اگر میں پھپھو ہوں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ میں سب مجھے کہیں گے کہ یہ غلط ہے، میں فوراً سے اپنا رول چینج کر دوں گی. تب میں کہوں گی کہ نہیں، خالہ غلط ہوتی ہے.
ہم فوراً سے دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں, اپنا رول کلیئر نہیں کرتے, اپنے آپ کو صرف صاف رکھتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمارا کیا رول ہے. سیکنڈ, آپ نے کہا کہ بچے سیکھ رہے ہیں اپنے پیرنٹس سے. ایکچولی اب بچے صرف پیرنٹس سے نہیں سیکھ رہے, اب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم سیکھ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ انیشیل جو سٹیجز ہیں وہ ہمارے گھر پہ ہی ہو رہی ہیں اور سب چیزیں ہم گھر سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں رول پلے کر رہی ہیں. سو اب اویئرنیس اتنی زیادہ آتی جا رہی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہم, اب وہ سٹیج آ چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پھپھو ٹھیک ہے یا خالہ ٹھیک ہے یا ماما ٹھیک ہے. سو اب ہم لوگ کویسچن کرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں, یعنی صرف جو دکھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے اس پہ نہیں رہتے, بلکہ بیک اینڈ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. سو ہمیں ان سب چیزوں کو ایک ساتھ ہی لے کر چلنے کی ضرورت ہے کہ ایکچوئل میں کیا سین ہے اور اس کا بیک اینڈ کیا ہے, تاکہ ہم جو صحیح پاتھ ہے یا جس طرح سے ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے اس کی طرف آ سکیں. صحیح. اچھا, یہ بڑا اہم سوال ہے, میں مدرسے کا سوال آپ سے بعد میں کروں گا, کیونکہ کلاس روم کے اندر بھی, بھلے وہ مدرسے کا کلاس روم ہو یا یونیورسٹی کا کلاس روم ہو, تو وہاں پر بھی کچھ پریشانیاں ہیں, وہاں سے بھی کچھ ایسے مظاہر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جو معاشرتی امن کو بگاڑنے میں ان کا ایک بڑا رول ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. دلاور صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل بڑی بات ہوتی ہے انسانی حقوق, اور ہم انسانی حقوق کے پیرائے میں جب گفتگو کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسانی حق ہے وہ اصل میں جڑا ہوا ہے امن کے ساتھ, تو آپ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ اس معاشرتی امن کو انسانی حقوق کے پیرائے میں کیسے دیکھتے ہیں, اور پھر تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ جب گھر کے اندر ہم ایسا ماحول کریٹ کریں گے کہ وہاں پر ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں گی, بچے کو سوال نہیں کرنے دیا جا رہا ہوگا, گھر میں بیوی کو ہر وقت بیوی اور خامد کی لڑائی ہو رہی ہوگی, تو یہ معاشرتی امن کیسے قائم ہوگا پھر؟ تھینک یو سو مچ, انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل کے دور میں دیکھا جائے, خاص کر پاکستان کی جو حالات ہیں اس میں اس طرح کے پروگرام کا ہونا اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کا علم ہو سکے کہ جو کہ ایک ایویڈنس بیس جو پریکٹسز ہم سوسائٹی میں کر رہے ہیں تو وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر انسانی حقوق کی بات کی جائے تو سب سے بنیادی طور پر جس نظریے سے میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اگر اختلافات ہو وہ تو بڑے نارمل سی بات ہے. ایک نظریہ رکھنا کہ اگر کانفلکٹ آپ کا کسی دوسرے کے ساتھ, چاہے وہ گھر کے لیول پہ ہو یا محلے کے لیول پہ ہو یا کسی بھی آئیڈینٹی کی بنیاد پہ آپ کا کوئی کانفلکٹ ہو, اینڈ دیٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے ویری نارمل بیہیویئر. صحیح. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. ٹریٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس معاشرے کے امن کو خراب کرتا ہے یا اس کو بہتر بنانے کی اور مزید ایز اپرچونٹی اس سوسائٹی میں مزید بہتری لانے کی طرف بات کرتا ہے. تو اگر انسانی حقوق کی بات کی جائے تو ہم اگر روزمرہ اپنے گھروں میں دیکھیں یا اپنے آس پاس دیکھیں, اور اگر اس وقت پاکستان کے اوور آل حالات کو ہم دیکھیں تو ہمیں بالکل ہم ایزیلی مطلب ون کین ایزیلی سے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اس لیے امن نہیں ہے. اور وہ کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ اگر ایک ایگزامپل جسٹ اگر میں کوٹ کرنا چاہوں, میری نظر میں انسانی حقوق آرٹیکل 30 آرٹیکلز ہیں, ہر ایک آرٹیکل کی اپنی بیک گراؤنڈ میں ایک بہت بڑی کہانی ہے, ایک وجوہات ہے, ایک ریشنل ہے. اگر یہ نہ ہو, یہ ہم سائڈ پہ رکھ لیں, تو پھر کیا ہم جو بڑی بڑی جنگیں ہوئے دنیا کے اندر, تو پھر کیا ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ دوبارہ وہ حالات ہوں گے؟ اور اگر وہ حالات ہوں گے تو پھر ہم 30 آرٹیکل جو ہمارے پاس ہے ان میں سے اگر جس میں ایک اپنے, میں اس کو کیسے سمجھتا ہوں, میرا نظریہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کا کوئی بھی تعلق ہو, اس کے وجود کو جس طرح اللہ نے تخلیق کیا ہے اس کے مطابق اس کو تسلیم کریں. صحیح. اس سے فرق نہیں پڑتا وہ کس مذہب سے, کس قوم سے, کس نظریے, کس زبان سے تعلق رکھتا ہے. جب آپ کسی انسان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں, آپ اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کے پورے وجود کو ان کے تمام کمی اور بیشیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کیا. جب آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا پورا نظریہ جو چینج ہو جاتا ہے. صحیح. کیونکہ تھنکنگ پروسیس پھر آپ کو اس بات پہ ایک قسم کے سپورٹ کرتا ہے کہ آپ کے ایکشن کیا ہوں. اگر آپ کا تھنکنگ پروسیس سے, یہاں پہ میں باقی دو کولیگز نے جو ایگزامپل گھر کی دی, تو گھروں میں جو بڑا مسئلہ کیا ہے وہ تھنکنگ پروسیس ہے کہ اگر ہم کہیں سے ایک اسٹیریو ٹائپ آ رہا ہے کہ فلاں ایکس وائی زیڈ آپ کی ریلیشن شپ میں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کے بارے میں اگر کوئی ایک نیگیٹو اسٹیریو ٹائپ ڈیولپ ہوا ہے تو اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. بہت ساری ہم نے دیکھا ہے گھروں کے اندر ایسے ریلیشن شپ, یا ایون آئیڈینٹیٹیز کی بنیاد پہ ہم نے دیکھا ہے, مائنورٹیز کی بات کریں, ہم ٹرانس کی بات کریں, جس میں ہمارے ملک قوم کے لیے خدمات بھی دیے,
جبکہ جنرل سوسائٹی میں اس کے بارے میں بڑے نیگیٹو خیالات جو ہیں اسٹیریوٹائپ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اچھا لیکن دلاور ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں ماشاءاللہ بڑی بہتری بھی آ رہی ہے, لوگوں کی جو خیالات ہیں وہ اب اس طرح کے نہیں رہے, اور لوگ ان ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں جن پر آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے بات کرنا ایک شجر ممنوع ہوتا تھا کہ نہیں ان ایشوز پر ہم نے بات نہیں کرنی. اب بڑی کھل کے بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کی بڑی کاوشیں ہیں, بڑی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے سوسائٹی کے دماغوں پر لگے ہوئے یہ تالے, یہ قفل جو ہیں, یہ کھولنے میں ایک بڑا رول پلے کیا. تو میں شاید صاحب تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ جو نوجوان ہے آج کا, یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ جو ایک جنریشن گیپ جسے کہ آج کہا جاتا ہے نا, آج سے پہلے والے کچھ لوگ کچھ اور سوچ رہے تھے, ان کی اقدار میں اور اس کی اقدار میں تھوڑا سا فرق بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں. اور وہ جن چیزوں کو غلط کہتے تھے لیکن کسی تعصب کی بنیاد پر, کسی سکھائی ہوئی نفرت کی بنیاد پر, لیکن آج کا نوجوان اس سکھائی ہوئی نفرت کو قبول نہیں کرتا. جیسے وہ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ اب خالہ اور پھوپھو کا رول آپ نہیں طے کریں گے, ہم اپنے عقل کے ذریعے, اپنے شعور کے ذریعے اور اس مقدمے کی بنیاد پر طے کریں گے کہ جس بنیاد پر آپ ان کو غلط یا ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو پھر ہم خود کہیں گے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, پتہ چل جائے گا. تو یہ جو نوجوان جو ہے, آپ اس دور کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال میں سبوق کہ ہمیں آج کے نوجوان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. صحیح. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ایک ادارے میں گیا کہ اس میں جو پرانے لوگ, میں ایک پریس کلب کی مثال دوں گا. صحیح. تو وہ نئے نوجوان, ایک خاتون تھی, اس کے 2 لاکھ فالوورز تھے, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہم اس نے جرنلزم نہیں پڑھا, یہ تو میڈیا والی ہے, یہ تو سوشل میڈیا والی ہے. لیکن اس کی جو امپیکٹ تھا اس کے پیج کا وہ 3 لاکھ لوگوں کا تھا, اور جو پریزیڈنٹ اس پریس کلب کا تھا اس کو کوئی جانتا, اس حوالے سے جانتا تھا کہ بس کسی زمانے میں وہ صحافی رہا تھا. اور آج کل یہی بحث بڑی چل رہی ہے. آپ خود بھی جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں ہمیں قبول کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہمارا نوجوان بہت پڑھا لکھا, بہت اس کا ویژن ہے, بہت اس میں خوبصورت باتیں ہیں, اس میں ریسرچ تحقیق ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح ڈائیورٹ کرنا ہے نا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار 1965 کی تم ریسرچ پڑھو یا 2005 کی ریسرچ پڑھو. اب تو وہ پچھلے دن کی ریسرچ پڑھنا چاہ رہا ہے, پچھلے دن کی ریسرچ پڑھنا چاہ رہا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو قبول کرنا ہے ان کے نئے ٹیلنٹ کی بنیاد پر, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنا نقصان تو کریں گے, اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ہم نے الائن کرنا ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ. اگر اچھا, یہ بہت ہی اہم بات ہے, بڑی ضروری بات ہے. لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اور ناظرین سلسلہ کلام کو یہیں سے لے کر آگے چلتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نوجوان معاشرے میں امن کے قیام کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور ان نوجوانوں کے جو ذہن ہیں وہ بہت کلیئر ہیں اور بہت کلیئر ہوتے بھی جا رہے ہیں, اور اس میں بہت سے لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ جنہوں نے ان ذہنوں کو واضح کرنے میں, کلیئر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. شاہد رحیم صاحب, نعمت الرحیم صاحبہ اور دلاور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, وقفے سے پہلے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ نوجوان کس طریقے سے امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. دیکھیں, نوجوانوں کو اپرچونٹیز نہیں ہے. مطلب آپ کے اور ہمارے بچپن میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے, گراؤنڈز ہوتے تھے, فیسٹیولز ہوتے تھے, کامن پلیسز ہوتی تھیں, ہم جاتے ہوتے تھے, عید کے فیسٹیولز ہوتے تھے, کرسمس کے فیسٹیول ہوتے تھے, ہمیں کوئی روکتا نہیں تھا. محرم میں جانا, پروسیشنز میں جانا, ایسے سنی ہونا میرے لیے کبھی کوئی المیہ نہیں رہا, ٹھیک ہے. لیکن اب تو ڈر لگتا ہے نا, اب تو اپرچونیٹیز بڑی کم ہو گئی ہیں, چیزیں بڑی کم ہو گئی ہیں. آپ نے نہ صرف ریلیجس, اب تو کامن گراؤنڈز کے لیے جتنا بھی سرچ کریں نہیں ملتا. اب تو آپ ریلیجس فیسٹیوٹیز کو چھوڑیں, آپ کی تو ویسے بازار میں بھی نہیں جا سکتے ہیں نا, آپ کسی کو گراؤنڈ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, تو کیا کریں پھر موبائل پہ. تو یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ انہوں نے نوجوان کو, دیکھیں آپ اور میں کتنا کر سکتے ہیں. ایک پروجیکٹ, 2 پروجیکٹس کیا ہوتے ہیں, ٹائم باؤنڈیڈ ہوتے ہیں, فنڈ باؤنڈیڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے. سب آپ کتنے پروگرام کر لیں گے, 1 سال 2 سال 3 سال, کتنا زور لگا لیں گے پی ٹی وی سے. 1 سال 2 سال 4 سال, اتنے سالوں سے تو کر رہے ہیں. صحیح. لیکن دیکھیں, یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ نوجوانوں کے لیے ایسے پروگرامز لے کے آئے, شروع سے بچپن سے ہی ان کو پڑھایا جائے, ان کی پرائمری کے اندر ٹالرنس کی بات کی جائے, امن کی بات کی جائے, ایکسیپٹنس کی بات کی جائے. ٹیچرز کے اندر, مجھے ایک ٹیچر اس دن ملی, وہ کہتی ہے, وہ پرنسپل تھی کسی کالج میں, وہ کہتے ہیں مجھے اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ میرے جو ڈفرینٹ سیکٹ کی ٹیچرز ہیں وہ آپس میں نہیں بیٹھتی. آپس میں نہیں بیٹھتی. کیا اسکول میں, کالج میں کالج میں آپس میں نہیں بیٹھتی.
مثال کے طور اب مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھے کچھ بچوں کے مارکس کم آتے ہیں جو دوسرے سیکٹ کی ٹیچر ہے وہ اس کو مارکس کم دیتی ہے. تو کیا اس طرح کی پولرائزیشن، اس طرح کی چیزیں آپ نے کبھی دیکھی؟ اچھا ایسا نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں تو مختلف تھا معاملہ. ہاں کہ اگر ٹیچر جو ہیں ان کا تعلق اگر دوسرے کسی اس سے ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ بچے کے ذہن میں کبھی یہ والی بات نہ آ جائے، وہ تھوڑی سی زیادہ رعایت جو ہے نا وہ برتتے تھے اور وہ زیادہ پروٹوکول دیتے تھے کہ نہیں اس بندے. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ نہیں کہ میں کسی اور کا شیئر کر رہا ہوں، یہ ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے اساتذہ ملے کہ جنہوں نے اس بنیاد کے اوپر کسی تعصب کا کسی اس کا مظاہرہ نہیں کیا. فرسٹریشن ہے نا سبوخ. دیکھیں ہم ایک مینیجر کو سری لنکن کو نکال کے اس کو سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں اس کا توڑتے ہیں. مطلب کہ آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ سری لنکا سے آیا ہوا ہے اور وہ ہمارے ہاں جاب کر رہا ہے تو اس کی کیا ہوگا، اس کی کیا مجبوریاں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایکسیپٹنس ہے اور یہ جو برداشت کا مادہ پچھلے 8 10 15 سالوں میں ہمارے معاشرے میں نہ صرف پولیٹیکل بلکہ ریلیجس کم ہو گیا ہے، تو اسٹیٹ کو اس کا کردار ادا کرنا ہے. آپ اور میں تھوڑا سا رول تو پلے کر سکتے ہیں. اسٹیٹ کے پاس پالیسیز وہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ، ان جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کرے، پروگرام ڈیولپ دے. کیریکولم کو چینج ہونے کی ضرورت ہے شروع سے ہی، پرائمری سے یونیورسٹی تک. اصل چیز ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے اسے بدلنا بہت زیادہ اہم ہے، اور میں آپ کی بات سے جزوی اتفاق کرتا ہوں کہ ریاست کا ایک بہت بڑا رول ہونا چاہیے اس سماج کو بہتر بنانے میں. لیکن یہ سماج اصل میں ریاست کیا ہے؟ انہی افراد کا مجموعہ ہے، وہ یہیں سے نکلتے ہیں، وہی بعد میں جا کے ریاست بنتے ہیں. لیکن ہمارا جو کلاس روم ہے، ہمارا جو گھر کا ڈرائنگ روم ہے، ہمارا جو کلاس روم ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کا جو خدا کی زمین پر ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس میں ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی بہت زیادہ لرننگز ہیں. تو ہمیں یہاں سے آغاز کرنا چاہیے، اپنے گھروں سے. ہمارا فوکس سارا یہ نا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جو فرد ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، اور اس فرد کو جب تک آپ تربیت نہیں دیں گے، اسے آپ ذہنی طور پر قائل نہیں کریں گے کہ آپ نے سوسائٹی میں امن کے قیام کے لیے کیا کام کرنا ہے، اور امن بذات خود ہے کیا، تو یہ بہت بڑا ایک جو سوال ہے موجود رہے گا. اچھا نعمت، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ ایک مدرسے کی طالبہ ہیں، مدرسے کا ماحول کیسا ہے؟ آپ جس مدرسے میں پڑھ رہی ہیں وہاں پر کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پیس کی بات آتی ہے نا، یا جہاں پہ ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، آن دا اسپوٹ سب کے ذہن میں مدرسہ آ جاتا ہے کہ پیس خراب کرنے میں سب سے امپورٹنٹ رول مدارس والوں کا ہے یا مدرسہ اسٹوڈنٹس کا. اور میں نے بہت ساری ایسی باتیں بھی سنی، بہت سارے ایسے واقعات بھی دیکھے، بٹ پرسنلی آئی ایم دا لکیسٹ ون جس کو ایسے مدرسہ میں ایڈمیشن نہیں ملا جہاں پہ اس کے کانسیپٹس خراب ہوتے. میں جب مدرسہ میں گئی آئی واز ٹوٹلی بلینک، انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ. وہاں پہ جا کے میں نے بہت زیادہ ڈائیورسٹی سیکھی، وہاں پہ جا کے میں نے بہت زیادہ ایکسیپٹینس سیکھی. لائک ابھی تک میں نے جتنے بھی لوگوں سے مدارس کے بارے میں بات کی ہے، دے اونلی یوز ٹو سے کہ مدرسہ میں ایکسٹریمزم سکھایا جاتا ہے، شدت پسند بنا دیتے ہیں، وہ کسی کو ایکسیپٹ کرنا سکھاتے ہی نہیں ہے. کسی کو آپ کا جو مدرسہ ہے اس مدرسے نے تو امن کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے نا. اس مدرسے میں اتنا بڑا خودکش دھماکہ ہوا جمعے کے بعد، اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب ان کی شہادت وہاں پر ہوئی، اور وہ تو اس وقت بات بلند کر رہے تھے کہ جب پورے ملک میں دہشت گردی کی حمایت میں لوگ باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. تو وہاں کا تو ماحول ہی مختلف ہے نا. سو اس لیے مجھے یہ چیزیں اڈاپٹ کرنا، ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا مشکل نہیں لگا. اور مجھے کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی تھی جب مدرسہ کے بارے میں ایسے بولتے تھے، کیونکہ میں نے ایسا دیکھا نہیں، کیونکہ میں نے ایسا فیل نہیں کیا یا ایسا میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا. سو جہاں نیگیٹیوٹی ہے وہاں پازیٹیوٹی بھی ہے. سو الحمدللہ مجھے جہاں پہ ایکسپیرینس کا موقع ملا، میں نے بہت زیادہ ڈائیورسٹی سیکھی، بہت زیادہ ایکسیپٹینس سیکھی. سو ہم لوگ انٹر سیکٹ بہت زیادہ کام کرتے رہے مدرسے کے اندر، مدرسہ میں. اچھا. سو یہ بڑی حیرت والی بات ہوتی ہے. اور جو لائک چھوٹے لیول پہ بہت مدرساز ہیں وہ اس چیز کو بڑا لیتے ہیں ویئرڈ کہ آپ لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن الحمدللہ جامعہ سراجیہ نعیمیہ اور نعیمیہ جو ہے، ان سب لوگوں نے ہمیں ایسا تیار کیا. ایکچولی یہی ان کا رول ہے نا پیس بلڈنگ میں، کہ انہوں نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایسے تیار کر دیے ہیں جو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، جو اسپیس دینا جانتے ہیں. جب اسپیس دیں گے آٹومیٹیکلی پھر ہمارے سوسائٹی میں پیس آتا جائے گا. جب ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، جب ہم اسپیس نہیں دیتے، ایکسیپٹنس ڈزنٹ مینس کہ اگر کوئی دوسرے سیکٹ کا ہے تو
تو میں اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہوں, اٹ مینس کہ میں وہی اس کا بن رہی ہوں. عقیدہ قبول کر رہی ہوں. نہیں ہے, آپ اس کے وجود کو قبول کر رہی ہیں کہ جیسے میرا حق ہے رہنے کا, اس کا بھی حق ہے رہنے کا. میں اس کے رائٹس کو ایکسیپٹ کر رہی ہوں کہ یار وہ بھی ایک انسان ہے, اس کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ وہ پریچ کر سکتا ہے اینڈ واٹ ایور ہی اور شی وانٹس. لیکن ہم لوگ جو ہیں بیسیکلی اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. سو مدارس میں جہاں ایکسٹریمزم سکھایا جاتا ہے, وہاں پہ کچھ ایسے مدارس بھی ہیں جو آپ کو ایکسیپٹ کرنا سکھاتے ہیں, جو آپ کو اسپیس دینا سکھاتے ہیں, اور جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ اب آپ ایسا نہیں ہو سکتا ان سب چیزوں کو ختم کر دو, یہ سب چیزیں رہنی ہیں, آپ نے ان سب چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنا رول پلے کرنا. ہاں یہ صحیح بات ہے. قبولیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بدل دیں. قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے بندے کو اتنی ہی اسپیس دیں جتنی آپ اپنے لیے توقع کرتے ہیں. اپنے لیے یہ بڑی یہ بات ہے, اور یہ بڑا ایک زبردست کردار رہا ہمارے علماء کا, اور ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب جیسے لوگ, اور پھر مولانا حسن جان صاحب جیسے لوگ, جنہوں نے اس وجہ سے اپنی جانیں قربان کرنی پڑی کہ انہوں نے کہا تھا یہ دہشت گردی جو ہے اسے ہم قبول نہیں کرتے. تو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اصل میں؟ وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ نہیں, دوسروں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس معاشرے کے اندر آپ کا حق ہے. تو آپ کسی پر جبر کے ذریعے, تسلط کے ذریعے اپنی سوچ, اپنا عقیدہ, اپنی فکر مسلط نہیں کر سکتے. تو ہمارے علماء نے بہت بڑا کردار ادا کیا, اور ہم وہ اگر کردار نہ ادا کرتے اور وہ اس رو میں بہہ جاتے, اس چیزوں کو سپورٹ کرتے, تو خود سوچیں ملک کی آج حالت کیا ہوتی. یہ ہمارے علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں پر ہم تنقید کرتے ہیں وہاں پر اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا دلاور صاحب, آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ آپ کیونکہ ایک پیس ایکٹیوسٹ ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایک بڑے عرصے سے, مجھے بتائیں چیلنج کیا ہیں نوجوانوں کے ساتھ پیس کے حوالے سے کام کرتے وقت؟ تھینک یو سو مچ. میں نعمت کی بات سے مجھے جسٹ ایک بات یاد آئی. میں جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ان اٹ کہ پاکستان ایک ویو تھا ہمارے پاس دہشت گردی کا, تو الحمدللہ ہمارے فورسز نے بہت حد تک اس کے اوپر قابو پایا ہے. اور پھر سوسائٹی نے بھی, جو سوسائٹی نے سوسائٹی نے مل کر, ہاں جی ظاہر فورسز الون جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے, لیکن پوری سوسائٹی نے مل کر. لیکن اس کے بعد ایک ویو تھا کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, اس کے اوپر بھی بہت سارے اکیڈمیاں نے, سوسائٹی نے کام کیا. اب اصل بات جو ہے اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل ریڈیکلائزیشن کی بات ہے. اگر ہم روزمرہ کی زندگی کو, اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کی پرسپیکٹیو کو دیکھو, نوجوانوں کی جو انٹولرنس کی بات کر رہے ہیں, چلے ہم نے کہا تو یہ تو ہم نے مدرسوں پہ ڈال دیا یا اسپیسیفک گروپس پہ ڈال دیے جو ریلیجیس ریڈیکلائزیشن ہے, بٹ پولیٹیکل ریڈیکلائزیشن کا ہم کیا کریں گے؟ دلاور یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو صرف مدرسے کا مسئلہ نہیں ہے, ہم یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ دیکھ رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں, یونیورسٹی بند کرنی پڑی ہے. تو اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو بہت دکھ دینے والے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ بھی امن کا پیامبر ہونا چاہیے اور یونیورسٹی بھی امن کا پیامبر ہونا چاہیے. مدرسہ ہماری اخلاق کی تطہیر کا کام کرتا ہے اور یونیورسٹی ہمارے فنون کے مطلب اس کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتی ہے. ہمیں دونوں کی ضرورت ہے. مدرسے میں بات کرنا رواج بن گیا. ہاں یہ رواج جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو یونیورسٹیز کے اندر اور جو سو کارڈ بڑی لبرل قسم کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ہم کبھی ان کی بات ہی نہیں کرتے. ہاں تو ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے, ہم اصل میں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بہتر ہو چیزیں. آپ نے چیلنجز کی بات کہ میں جسٹ کچھ فیکٹس میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ ہے کیوں. اصل میں ہمیں یہ بھی ایک سوال ہے نا, اس کا روٹ کاز کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت صرف 7% نوجوانوں کو, 64% پاپولیشن نوجوانوں کی بلو 30, 7% نوجوانوں کی اس وقت سپورٹس کے گراؤنڈ اویلیبل ہیں, 7%. اور ہمارے پاس جو ایکسیس ٹو لائبریریز ہیں 6% ہیں نوجوانوں کے. صرف ایک ادارے کی ریسرچ بیس رپورٹ ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں 70% نوجوان آؤٹ آف 64% میں اگر 70% لٹریٹ نوجوان ہیں جو کہ گریجویشن تک پہنچتے وہ صرف 6% ہیں. اب آپ یہ دیکھیں گیپ کو دیکھیں, اگر 70% نوجوان جو ہے وہ لٹریٹ ہے اور 6% صرف گریجویٹ ہوتے ہیں, اور گریجویٹ ہونے کے بعد بھی آپ دیکھیں کوئی بری بات نہیں, کوئی گاڑی اگر کوئی جو ہے وہ کارٹ لگاتا ہے, کوئی برگر بیچنا, کوئی چپس بیچنا, کوئی بری بات. لیکن اگر ماں باپ یا بچے جب تعلیم حاصل کرتے ان کی یہ سوچ کہ میں نے کہیں پہنچنا ہے, کہ انویژن کیا ہو اور وہ مایوس ہو, فرسٹریٹ ہو, تو پھر سوسائٹی کے اندر یہ ساری بات شروع ہو جاتی ہے کہ امن کیوں خراب ہوگا. تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے پرائرٹی رہتی ہی نہیں کہ مجھے امن میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ان کے لیے پرائرٹی رہتی ہے کہ جی مجھے 2 وقت کا کھانا ملنا ہے. میں نے اتنے, چونکہ ہم اگر جنرلی سوسائٹی میں دیکھیں, ہمارے گھروں میں بھی ایک نظریہ اوور سوسائٹی میں کہ تعلیم کیوں ہم پڑھاتے ہیں, کیوں اس کو یونیورسٹی بھیجتے تاکہ ہمارے بچہ کوئی اچھا آفیسر بنے, کل کو پیسے کمائے, روزگار کے اچھے مواقع, روزگار کے اچھے مواقع. تو چیلنجز, سب سے پہلی چیلنج تو یہ کہ نوجوانوں کے پاس مواقع ہی نہیں ہے.
اور جو مواقع ہیں پھر وہ ظاہر ہے اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ایکویٹی کی بنیاد پہ نہیں ہے. مثال آپ نوجوان مرد اور خاتون دونوں کی بات کریں, کتنے پاکستان میں ہمارے پاس اپرچونیٹیز ایسے پروگرام ہوں گے چاہے اسٹیٹ کے لیول پہ یا سول سوسائٹی کے لیول پہ کہ جو کہ اسپیسیفک خواتین کے لیے. پھر اسی میں بات کی جائے ٹرانسجنڈر ہمارے پاس ایک اور ڈپرائیوڈ سیگمنٹ ہے, پھر ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہوں گی. تو ایک تو میرے خیال سے سب سے بڑا چیلنج ایجوکیشن کا ہے کہ ایجوکیشن اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ فیس کہ بکس اتنی مہنگی ہے کہ لوگوں کے پاس یہ سپورٹ ہی نہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے. سپورٹس کے ایکٹیویٹیز کی کمی ہے, اور پھر اگر وہ نوجوان جو کہ پڑھ بھی لے اگر نہ بھی پڑھے اور ان کو بزنس کرنا ہے ان کے پاس پیسے نہیں, وہ کہاں سے لیں گے؟ بینک کے پاس وہ جائیں گے, وہ پیسے کیوں ان کو فائنانس کریں گے لون؟ تو انٹرسٹ فری لون ہونے چاہیے, چیلنج ختم ہوگا. تاکہ اصل جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر قدرت نے ایک پوٹینشیل رکھا ہے, اس کو چینلائز کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا نوجوانوں کے اندر کیا پوٹینشیل ہے. اگر ہمیں پتہ ہو تو پھر ہم ان کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں. کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے 35 اور 50 بچوں کی کلاس ہے, ہمارا ٹیچر کلاس میں آتا ہے اور سب کو ایک جیسے خطاب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے سب سے ایک جیسا رزلٹ آنا چاہیے. اس کو یہ نہیں پتا کہ کلاس روم میں کوئی انجینئر بیٹھا ہوا ہے, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, کوئی فلاسفر بیٹھا ہوا ہے, کوئی شاعر بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادیب بیٹھا ہوا ہے. وہ کبھی بھی اس کا اصل جوہر جو ہے وہ اس میں سے نکال ہی نہیں پاتا. تو یہ اصل میں ایک بنیادی مسئلہ ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ مسائل اور بھی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارے بہت سے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, بہت سے بچے دیکھیں مدرسہ جو ہے وہ ان کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, کچھ نہ کچھ ان کو پڑھاتا ہے. یعنی مدرسے کے اندر بچے پڑھتے ہیں, انگیج تو ہو رہے ہیں نا کہیں نہ کہیں وہاں پر ہو رہے ہیں. ہمیں اختلاف تو بہت زیادہ رہتا ہے لیکن ہم متبادل بھی کچھ دینے سے قاصر ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے نا شاہد صاحب, کیا ہماری نوجوان نسل کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پر وہ اپنی چیزوں کو واضح ہو رہے ہیں, کلیئر ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے یہ اثاثہ نہیں ہے, ایک بم ہے, یہ ایک بوجھ ہے. تو ہم اثاثہ تو اس کو تب کہیں نا جب اس وقت تمام برابر کے مواقع ہوں, جب اس کے بعد چیزیں ساری ہوں. جب وہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ کیا ہیں؟ ہاں سبوق ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میرے خیال میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی ہمارے ملک سے بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ان کو چھٹے نمبر پر ہمارے آس پاس ہمارے پڑوسیوں کو دیکھ لیں تو میرے خیال میں بہت زیادہ ہے. ایون ہم سے ساتھ ہمارے آزاد ہونے والے, ہمارا حصہ رہنے والے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں تو اب جو جس طریقے سے اپنی آبادی کو استعمال کر رہے ہیں, چائنا جس طریقے سے کر رہے ہیں, انڈیا جس طریقے سے کر رہے ہیں, تو میرا خیال میں ان کو اپرچونیٹیز کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہیومن ریسورس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ ترقی اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس ہیومن ریسورس بھی نہیں ہے. بہت ساری یورپین کنٹریز اس طرح ہیں, بہت سارے افریقہ کی کنٹریز اس طرح ہیں, ریسورسز ہیں لیکن ہیومن ریسورس نہیں ہے. اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے؟ مطلب ہیومن ریسورس کے ایسا بندہ جو ہنرمند ہو, اسکلفل ہو نا, اس کو مطلب کیسے اس نے ٹیپ کرنا ہے. بدقسمتی سے ہمیں اچھا الیکٹریشین نہیں ملتا کبھی. آپ خود سوچیں مطلب کہ ایسے ایسے پرابلم ہے ہمارے ہاں تو مطلب کہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سوئچ کیسے لگانا ہے, ہمیں خود نہیں پتا کہ بٹن کیسے ٹانکنا ہے, ہمیں تو چھوٹی موٹی چیزوں کا نہیں پتا نا. سر بندہ پی ایچ ڈی کر جاتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو فرسٹ ایڈ باکس ہے اس کا استعمال کیسے. ہم اپنا ٹائر نہیں چینج کر سکتے گاڑی کا. تو یہ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہمارے مدرسے میں, ہماری یونیورسٹیز میں بچوں کو ان چیزوں کی ٹریننگ دی جائے؟ ہوتی ہے کہ کم از کم یہ ضرور ہو. پورا ویسٹ یہی کرتا ہے. وہاں پہ کون سا ایسا رواج ہے, وہاں پہ کوئی نوکر کا یا سرونٹ کا کون سا رواج ہے؟ وہ تو اس لیے اپنا سارا کام خود کا. ہمیں تو ہم آفس بوائے کو کہتے ہیں کہ میرے لیے چائے بنا کے لے آؤ یا میرے لیے یہ فوٹو کاپی کر کے. ہمیں تو فوٹو کاپی کرنی نہیں آتی. جو گیجٹ ہمارا حصہ ہے آفیسز کا وہ ہمیں وہ استعمال نہیں کرتے. بہت سارے ایسے پرنٹر میں نے اسکولوں میں دیکھے ہیں بیکار پڑے ہیں کیونکہ ٹیچرز کو استعمال کرنا نہیں آتا. اور جو سائنس لیبز ہیں بالکل ویران پڑی ہیں. ہم نے خود دی ہیں ان کو بہت ساری ایکوپمنٹ گیجٹس دیے ہیں لیکن لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا. ٹیچرز کو استعمال کرنا نہیں آتا, اسٹوڈنٹس کو استعمال کرنا نہیں آتا, تو کیسے وہ بیکار پڑی ہوں گی. اصل میں چیز یہی ہے, ضروری نہیں کہ جب آپ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں ساتھ ٹریننگ بھی کروا دیا کریں. کتنی ٹریننگز کروائیں؟ مطلب ایک دفعہ ٹریننگ تو ہوتی ہے, 2 دفعہ ہوتی ہے, 3 دفعہ ٹریننگ ہوتی ہے, فنڈز یوٹیلائز ہو جاتے ہیں. لیکن فنڈز پھر پاکستان کا یہ بھی تو المیہ ہے نا کہ فنڈز ہم اس کے آپریشن کے لیے دیتے ہیں, وہ صاحب کے گھر میں استعمال ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آفس کی کسی اور چیز میں استعمال ہو جاتے ہیں. تو ہمارا یہ المیہ بھی تو ہے نا کہ پراپر یوٹیلائزیشن آف فنڈز کیا ہے. تو نوجوان میں بہت پوٹینشیل ہے سبوق, جو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بات کو. اور بڑے بڑے میریکل کیے ہیں, یہاں سے بڑے بڑے اچھے لوگ آئے ہیں اور دنیا میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا, چاہے وہ کمپیوٹر کی انڈسٹری ہو, چاہے وہ سپورٹس کی انڈسٹری ہو, چاہے وہ ایکٹنگ ہو, چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ مدرسہ اسٹوڈنٹس ہوں. بالکل ہاں, سب لوگ مطلب کس کا آپ نام لیں گے, ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں. اب جو چیلنج ہے نا, جو پاکستان میں ایک اور یہ مجھے لگتا ہے شاید ثاقب نام ہے, انہیں ہمارے اس پروگرام میں آئے بھی ہیں, اور وہ مدرسہ کے طالب علم ہیں, جامعۃ الرشید سے فارغ ہوئے,
اور میرا کوریا میں انہوں نے ٹاپ کیا وہاں پہ یونیورسٹی میں، ایک انہوں نے یہ سافٹ ویئر کمپنی ہے اس کے اندر انہوں نے ٹاپ کیا جا کے وہاں پہ، تو مجھے بھولتا ہے تھوڑا سا. نہیں مطلب کہ ہم نادرا کا جو سسٹم ہے وہ کوئی نوجوان بنا سکتے ہیں اور اس کو 7-8 ملکوں میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسی تو سافٹ ویئر ہم بنا سکتے ہیں. مطلب کہ ہم انڈیا کی مثال تو اکثر نہیں دینا چاہتے لیکن میں دیتا ہوتا ہوں، کیونکہ فیس بک کس نوجوان نے بنائی ہے نا، آپ کا گوگل وغیرہ سارے نوجوانوں نے بنایا ہے. اسی طرح گیم میں ان کو اسائنمنٹس ملتی تھی یونیورسٹی میں اور انہوں نے اس کو کام کیا اور آگے چلتے گئے. تو اپرچونیٹیز تو دینی چاہیے نا، ہمیں تو کام کرنا چاہیے. لیکن جو آج کل جو سب سے بڑا خطرہ ہے نا، جو مجھے ڈر لگتا ہے سبوق صاحب، وہ یہ ہے کہ ایکسیپٹنس اور جو پولرائزیشن نہ صرف مذہبی طور پر اور جو پولیٹیکل بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس میں ہمارے نوجوان بہت انوالو ہو گئے ہیں، بہت زیادہ انوالو ہیں، بہت زیادہ وہ ان چیزوں کو قبول نہیں. اصل میں وہ جو بلیک اینڈ وائٹ کا چکر آ گیا ہے نا، کنفیوزڈ ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو، اگر نہیں ہو تو تم ہمارے دشمن ہو. یہ جو کانسیپٹ ہے ہم اور تم والا، کہ ادھر ہم ہیں ادھر تم ہو، اس طرح کی جب باتیں ہم کرتے ہیں سوسائٹی میں تو لوگوں کے لیے بہت ایزی ہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے ہسٹری میں جانے کی ضرورت ہے. بڑے آرام کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کریں اور بس. دیکھیں ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کی لہر آئی تھی، میں خود اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کس کو استعمال کیا انہوں نے؟ نوجوانوں کو استعمال نہیں کیا. نوجوانوں کو کیا ضرورت تھی؟ ایک موبائل، ایک وہ ڈبل ڈول ڈالا اور 20,000 روپے، یہ ایک ان کا کل اثاثہ تھا. اور اس وقت ان کے لیے یہ لاکھوں روپے تھے. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس AK-47 ہو، جب آپ کے پاس 20,000 روپے ہو، جب آپ کے پاس ڈالے میں آپ بیٹھے ہوں، پھر آپ کی حیثیت کو کون چیلنج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک اتھارٹی دے دی نا. لیکن دیکھیں نا، جب آپ وہاں سے حجرہ ختم کریں گے، جب آپ سے وہاں سے گراؤنڈ ختم کریں گے، جب کھیل کا میدان ختم کریں گے، تو لازمی ہے پھر وہاں کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا. اور دوسرا بیلنس کرنا ہے نا آپ نے. مثال کے طور پر آپ بلوچستان چلے جائیں، آپ فاٹا چلے جائیں، جو پہلے فاٹا تھا، ہم نے 75 سالوں میں دیا کیا ہے ان کو، اس نوجوانوں کو؟ ان کو کیا دیا ہے؟ کیا ہاسپٹل دیے ہیں؟ کیا روڈز دیے ہیں؟ کیا ایجوکیشن دی ہے؟ کیا ان کو اپنے اس کا سسٹم کا حصہ بنایا ہے؟ ساؤتھ پنجاب کہتے تھے کہ ایک خاص اس کا گڑھ ہے، کیا ہم نے ان کے لیے کچھ کام کیا؟ کتنا واضح فرق تھا آپ کے سینٹرل پنجاب میں اور آپ کے ساؤتھ پنجاب میں، کتنا واضح فرق تھا آپ کے پشاور ویلی میں اور فاٹا ریجن میں، کتنا واضح فرق تھا آپ کے کوئٹہ میں اور پشین اور اس سے آگے جو روزگار میں. تو دیکھیں نوجوان پھر کیا کرے؟ نوجوان کو جب آپ کھیل کا میدان نہیں دیں گے، اس کو موسیقی سے محروم رکھیں گے، اس کو آپ ڈراموں. لیکن شاید صاحب میرا خیال نوجوان کو یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ اسے تھوڑا سا خود ایکٹیو ہونا چاہیے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مسئلے کا حل کوئی اور کرے، اور ایک یہ ہے کہ مسئلے کا حل نہیں ہو رہا تو میں خود انیشیٹو لوں اور میں خود کھڑا ہو جاؤں اور مسئلے کے حل کے لیے کوشش کروں. جیسے نعمت الرحیم ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک نعیمیہ انٹلیکچوئل فورم بنایا ہوا ہے مدرسے کے اندر، تو یہ بچے جو ہیں انیشیٹو لے رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں یہ بتانے کے بجائے کہ انہیں ملا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ جو ملنا تھا نا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس کو اگر یہ استعمال کریں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو شاید محرومیاں پریشانیاں ہم ذکر کر رہے ہیں نا، تو ان کو بہت حد تک کاؤنٹر کر سکتے ہیں. مجھے نعمت تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو نعیمیہ انٹلیکچوئل فورم ہے یہ کیا کر رہا ہے مختصراً؟ نعیمیہ انٹلیکچوئل فورم وہ بیسیکلی بوائز کا ہے. ہم سراجن انٹلیکچوئل فورم میں کام کریں، گرلز ونگ کا سراجن انٹلیکچوئل فورم ہے. ہم انٹر سیکٹ اسپیشلی انٹر ریلیجیس ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں ریلیجیس اسٹوڈنٹس کو اور ان کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کی، اور بچوں میں ایکسیپٹنس لیول کو بڑھانے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہو، قبول کرنا سکھا رہے ہیں. اور دوسرا انہیں اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تیسرا یہ کہ وہ ان کو پتہ ہو کہ باہر والا یونیورسٹی والا بھی، ہم بات کریں کہ یونیورسٹی والی لڑکی بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہو، جینز اور ٹاپ والی لڑکی بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. لیکن ان کو دیکھیں A to Z دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیٹس سمپل کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے، آپ بھی ایک لڑکی ہو. پلس آئی وانٹ ٹو ایڈ کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں، یا آپ نے کہا جیسے یوتھ کو بھی کام کرنا چاہیے. سر بیسک جو ایشو ہمیں فیس کرنا پڑا ہے وہ فائنینشنل ایشو ہے. جیسے ہی 15 کراس کر رہا ہے ایک لڑکا، اس کے پیرنٹس اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ کمانا شروع کر دے. اب وہ جب کچھ نہیں کمائے گا تو پھر اس کو گھر سے جو ہے بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا پڑے گا، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ ایموشنل ہو، اسے پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں. فائنینشنل پرابلم اس کے لیے بہت بڑی ہے. اب ایک ہی ایج کے 2 لڑکوں کو دیکھ لیں جو فائنینشنلی اسٹیبل ہیں اور جو فائنینشنلی اسٹیبل نہیں ہیں، ان کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم کہہ سکتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ جو فائنینشنلی اسٹیبل لڑکا ہے وہ
कंटेंट पे काम कर रहा है, वो पीस बिल्डिंग पे काम कर रहा नेमत, इसका मतलब ये हुआ ना कि कहीं ये प्रॉब्लम मौजूद है कि हम अपने बच्चों को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पा रहे और हमने उनको 30 साल तक 40 साल तक फीडिंग करनी है और उनको चम्मच में डाल के पिलाना है। इन बच्चों को ये बताना चाहिए कि पूरी दुनिया में बच्चा 18 साल का होता है तो माँ बाप उसे कहते हैं जाओ और कमा के लाओ और अपना खर्चा जो है खुद बर्दाश्त करो। तो हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चों को यही नहीं सिखाया जाता कि अब अगली ज़िंदगी जो है आपने खुद गुजारनी, हमने रिश्ता भी खुद करवाना है, हमने उसकी शादी के लिए भी लड़की खुद ढूंढनी है, लड़का भी खुद ढूंढना है। जब सारे काम हम खुद करना शुरू कर देंगे फिर कैसे होगा? लावर साहब मुख्तसर शॉर्ट्स रेकमेंड बताइएगा, करें क्या? मैं सिंपली कहना चाहूँगा कि नौजवानों को सिर्फ अपने राइट्स नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो करना चाहिए। नंबर 1, और लीगल फ्रेमवर्क जो हमारे पास है कंट्री में, जो यूथ पॉलिसीज बनी है उनको क्रिटिकली दोबारा रिव्यू करके और उनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया दिलावर खान साहब, बहुत शुक्रिया रहमतुर रहीम साहिबा, बहुत शुक्रिया शाहिद रहीम साहब, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने की। आप तीनों मेहमानों के इंतहाई शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो हमने गुफ्तगू की है ये कोई हतमी गुफ्तगू नहीं है, आखिरी गुफ्तगू नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे मेहमान कहना चाह रहे थे वो बातें नहीं हो सकें क्योंकि वक्त का दामन इंतहाई कम होता है। लेकिन अमन का ताल्लुक अमन की तस्बीह पढ़ने से नहीं होता। अमन असल में जब आप माशरे के अंदर माशी इस्तेहकाम देंगे, अपने आइडियाज़ को सामने लेकर आएंगे और मुश्किल हालात में अमन आपको कोई प्लेट में रख के नहीं देगा। आपने अमन के हुसूल के लिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, जुस्तजू करनी है और उससे पहले इन चीज़ों को समझना है कि माशरे को अमन के सांचे में कैसे डालना है। जब ये सारी चीज़ें करेंगे तब जाकर आप किसी अहम नतीजे तक पहुँच जाएंगे। इस मुल्क को बाहर से किसी ने आकर नहीं ठीक करना, मैंने और आपने ठीक करना है। इस अज़्म और इस यकीन के साथ खड़े हों ताकि हम अपने मुल्क को बेहतर बना सकें। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।